سورہ یونس کی آیت نمبر 5 خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلک الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون۔ وہ ذات، وہ اللہ جس نے سورج کو سراپا روشنی اور چاند کو نور بنایا اور ان کی منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر سکو۔ کوئی چیز اللہ نے ناحق پیدا نہیں کی مگر یہ سب تفصیلی نشانیاں ہیں علم رکھنے والی قوم کے لیے۔ اس آیت وافی ہدایت میں اللہ نے منازل کا ذکر کیا جو 28 ہے۔ یہ قمری منازل ہیں، انہیں مون مینشنز کہا جاتا ہے۔ چاند ہر منزل میں تقریباً 24 گھنٹے قیام کرتا ہے اور سورج ایک منزل میں تقریباً 12 دن قیام کرتا ہے، اور چاند مہینہ بھر ان منازل میں اپنی گردش کو پوری کر لیتا ہے۔ عربی حروف تہجی کے 28 حرف ہیں، اور اللہ نے عربی کو اپنی سرکاری زبان قرار دیا۔ فرشتوں کی زبان عربی، انبیاء و مرسلین اپنی اپنی قوموں میں اپنی اپنی زبان بولتے تھے، مگر تمام انبیاء عربی زبان سے واقف تھے، اور انبیاء جب خدا سے ہم کلام ہوا کرتے تھے یا خدا انبیاء سے ہم کلام ہوا کرتا تھا وہ عربی میں ہوا کرتا تھا۔ انبیاء عربی زبان میں دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اس بات کا ثبوت کیا ہے؟ آپ قرآن میں پڑھ لیجئے، تمام انبیاء کی دعائیں عربی میں ہیں۔ تمام انبیاء اپنی قوم سے ان کی زبان میں بات کیا کرتے تھے، مگر جب اللہ اور نبی کے درمیان بات چیت ہوتی تھی بذریعہ وحی، بذریعہ پیغام، بذریعہ الہام یا بذریعہ ملائک، تو انبیاء اللہ سے عربی زبان میں بات کیا کرتے تھے۔ مرنے کے بعد ہر انسان کی زبان عربی ہو جائے گی۔ عربی اللہ کی سرکاری زبان ہے، اور عربی زبان کے حروف 28 ہیں، اور چاند کی منزلیں بھی 28 ہیں۔ یہاں سے علم جفر کا، علم روحانیات کا، علم نوری کا، علم حساب اور علم ساعت کے پہلے سبق کا آغاز ہوتا ہے۔ دوسری آیت بین جس میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، سورہ یاسین آیت کا نشان 39۔ اللہ تعالیٰ چاند کی منازل کے بابت ہی ارشاد فرماتا ہے، اور چاند ہم نے مقرر کر دی اس کی منازل یہاں تک کہ وہ پلٹ کے قدیمی منزل میں واپس آ جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ فرقان آیت نمبر 61 میں ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، بڑی برکتوں والا ہے اللہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور سورج اور روشن چاند بنایا۔